کے جو صدر ہیں وہ اگر جیل میں یہ اعلان کر دیں، پہلی زندہ یعنی بیوی ان کی رپورٹ یہ ہے، اللہ کرے زندہ رہیں، وہ یہ اعلان کر دیں کہ میں جیل سے رہا ہوتے ہی 3 اور کروں گا، سینکڑوں لڑکیاں قطار میں لگ جائیں گی، حالانکہ کوئی پتہ نہیں ہے جیل سے نکلیں گے بھی کہ نہیں نکلیں گے۔ لڑکیاں کہیں گی ہمارا فائدہ اس میں، ایک آدمی کے بیوی بن جائیں، 15 16 سال کی لڑکیاں اور والدین پیش کر دیں گے جو غریب لوگ ہیں خاص طور پہ، وہ بولیں گے یار ہمیں اور کیا چاہیے، محل ملے گا شاہی، رائے ون میں ہو سکتا ہے ایک بنگلہ ہمارے نام ہو جائے۔ پھر یہ لوگ غیر مسلم اعتراض کریں گے، مسلمانوں میں بڈھے لوگ 15 سال کی لڑکیوں سے شادی کرتے ہیں، یہ ظلم ہے۔ بھائی ظلم ہے تو وہ لڑکی کیوں کر رہی ہے؟ ایک عیسائی خاتون تھی، اسکائپ پہ مجھ سے بات کی اس نے انگلش میں، ٹرانسلیٹر بیٹھی ہوئی تھی کوئی خاتون، وہ کہنے لگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 سال کی لڑکی سے نکاح کیا ہے، یہ تو لڑکی پہ ظلم ہے، یہ تو عیاشی۔ میں نے کہا آپ مجھے بتاؤ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج آ جائیں اور آپ کی کوئی بیٹی ہو 15 سال کی یا 9 سال کی جو بالغ ہو چکی ہو 12 سال کی، اور عیسیٰ علیہ السلام جن کو آپ نبی مانتے ہو وہ واقعی مذہبی خاتون تھی، تو آپ اپنی بیٹی ان کو دے دو گی؟ اس نے کہا میں بھی 12 سال کی میں نکاح کر لوں گی، بیٹی تو بعد میں، اگر میں 15 سال کی ہوئی، چونکہ وہ اللہ کے کیا ہیں، عیسیٰ ہیں بھائی، اللہ کے پیغمبر ہیں، ان میں تھوڑی ایج دیکھی جائے گی کتنی عمر کے ہیں، پیغمبر کی بیوی بننا کون پسند نہیں کرے گی؟ تو میں نے کہا جس کو یقین تھا نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے نبی ہیں، انہوں نے بیوی بننا پسند بھی کیا، ان کے باپ نے دیا بھی، اور ساری زندگی اس پہ خوش رہی ہیں۔ اور جن کو آپ کی نبوت پہ شبہ ہے وہ کہہ رہے یار 50 سال کے ہو کے شادی کس سے کی؟ بھائی جب وہ خوش ہے تو آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ ایک دفعہ کسی نے ویڈیو بھیجی کچھ عرب بڈھے کی نا 90 سال کا، وہ بالکل سوکھے ہوئے نہیں ہوتے بوڑھے، ایسا بڈھا، اس کی کہیں شادی کی خبر آئی کہ 15-16 سال کی لڑکی سے شادی کی ہے اس نے، اور وہ دلہن بنی ہوئی بیٹھی ہے اس کی بیوی، تو وہ یہ دیکھو یہ ہے اسلام۔ میں نے کہا یہ کیوں کر رہی ہے، اس سے پوچھو نا۔ حالانکہ سعودی عرب میں تو لڑکیوں کو یہاں کی نسبت آسانی سے جوان لوگوں کے رشتے بھی مل جاتے، تو یہ انکار کر دیتی، ہم سے مشورہ لیتی، ہم کہتے بھائی جب جوان ہیں تو بوڑھے ہم جیسے جب جوان موجود ہیں تو اس بوڑھے سے کیوں کر رہی ہو؟ ہم مشورہ دیتے، لیکن وہ ہمارے مشورے کو قبول وہ خود نہیں کر رہی، نہ اس کا باپ کر رہا ہے، اس لیے کہ اس بوڑھے سے شادی میں اس کو اتنے فائدے نظر آ رہے ہیں، وہ ارب پتی بوڑھا ہے، تیل کے کنووں کا مالک ہے، لڑکی بیچاری کہیں اورنگی ٹاؤن کی غریب لڑکی ہوگی، وہ سعودیہ کا اورنگی ٹاؤن، وہ کہہ رہی چھوڑو یار اتنا پیسہ مل رہا ہے۔ ممکن ہے کوئی خاتون کہیں یہ کیسا پیسہ، بھائی ہمیں تو نہیں چاہیے، تو آپ کو نہیں چاہیے تو آپ نہ کریں، کسی کو اسلام نے مجبور تھوڑی کیا ہے۔ اکثر خواتین کو واقعی پسند نہیں آتا اور آنا بھی نہیں چاہیے، کیوں کر رہے ہو بھائی بوڑھے سے؟ لیکن اگر کوئی کر رہا ہے تو یہ اس پہ ظلم نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ احسان ہے کہ اس کو شریعت نے آپشن دیا ہے کہ بھائی نکاح میں بہت ساری مصلحتیں، تو تم کسی بھی کوئی بھی مصلحت حاصل کرنا چاہو تو تمہارے لیے راستہ کھلا بھائی۔ یہ مصلحتیں جبھی حاصل ہو سکتی ہیں کہ جب مرد کو زیادہ نکاحوں کی اجازت دی جائے، اور عورت کے لیے سلیکشن کیا ہو؟ آسان، سپلائی کے مقابلے میں ڈیمانڈ بڑھ جائے، اس سے عورت کی ویلیو بڑھے گی۔ ویلیو اس لیے کہ عورتوں کے لیے رشتوں کی کمی نہیں ہوگی، مردوں کے لیے رشتے کم پڑ جائیں گے۔ جو اچھے مرد تھے وہ سارے چار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو ہیروئن کی چرسی بے روزگار وہ گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہی ہوتا تھا پہلے۔ آپ اپنے باپ داداؤں سے جا کے پوچھو، جو رشتہ لینے آتے تھے جوتے گھسا کے بیٹی دیتے تھے ان کو، کبھی بھی تلاش نہیں کرتے تھے۔ اب باقاعدہ چراغ لے کے داماد ڈھونڈے جا رہے ہیں، الٹا معاملہ ہو گیا۔ اب مردوں کے لیے رشتوں کی کمی نہیں ہے، اس لیے اس کے نخرے بہت ہیں۔ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ یار کوئی بیوہ ہو تو میں نکاح کروں، صحابہ کے دور میں ایسا ہوتا تھا۔ قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ انتظار میں ہوتے تھے، کوئی بیوہ ہو تو عدت پوری ہونے سے پہلے پیغام بھیج دیا کرتے تھے۔ قرآن نے کہا عدت پوری ہونے تو پھر بیگو پہ۔ اور میں نے اپنی کتاب میں واقعات لکھے ہیں کہ ایک عورت کو طلاق ہوئی، بیوہ ہوئی، درجنوں رشتے آئے ہوئے اور بہترین سے بہترین۔ یہ تصور نہیں تھا کہ اخبار میں اشتہار دیا جائے یا کسی سے دعا کی درخواست کی جائے۔ تو اسلام کو کوئی صحیح جا کے پڑھے گا تو اس کو سمجھ میں آئے گا اسلام دین فطرت۔ مفتی صاحب بیٹی کی شادی کس عمر میں کروانی ہے تاکہ عوام کو اندازہ ہو؟ اصل عمر 13 سال ہے، جب بالغ ہو جائے
لیکن یہ اس صورت میں کہ جب اس کو اس حساب سے رشتہ بھی ملے. ایسا سسرال جس کو پتا ہو کہ یہ 13 سال ہے اس کی ایج, اس پر کام کا زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا, اس کو بچوں کی طرح ڈیل کرنا ہے. تو ایسا خاندانی سسرال مل جائے تو اصل عمر 13 سال ہے بچیوں کی شادی کی, لیکن پاکستان میں 18 سال سے پہلے اللیگل ہے, تو وہ اپنی ذمہ داری پہ کریں, آپ نے کرنا ہے تو. لیکن اس میں ضروری ہے, دیکھو یہ جو عمر ہے نا کم عمری, یہ عشق اور محبت کی عمر ہوتی ہے. آپ کو اپنا بچپن یاد ہوگا, اس زمانے میں جو عشق ہوا کرتا تھا اب سوچنے سے بھی نہیں ہوتا ایسا. تو یہ بہت جذبات والی عمر ہوتی ہے. اس میں بچی کو اگر آپ نے شوہر کی نعمت دے دی, وہ اپنے شوہر سے ٹوٹ کے محبت کرے گی. وہ بہت جذباتی ہوگی اپنے شوہر کے معاملے میں, اور اس کی ڈیزائرز بہت زیادہ ہوتی ہیں. کیونکہ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے نا, میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ 15-16 سال کی عمر میں لڑکے میں جو جذبات ہوتے ہیں, اس کے بعد جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے وہ جذبات اب کم ہی ہوتے ہیں, بڑھتے نہیں ہیں. تو وہ جذبات دوبارہ نہیں آ سکتے. تو اس عمر میں لڑکے کی شادی ہوگی, بیوی سے عاشق بن کے محبت کرے گا وہ. لڑکی کی شادی ہوگی, شوہر سے عاشق بن کے محبت کرے گی. جیسے جیسے عمر بڑھ رہی ہے تو نظریاتی شادی ہوگی پھر, کہ اسلام چونکہ یہ کہتا ہے کہ اب 55 سال میں شادی کر لینا اسلام کا حکم ہے, اس لیے کر رہا ہوں. پھر بیگم کے پاس جائے گا, بولے کہ کل میری آپ سے شادی ہوئی تھی, اس سلسلے میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں. سمجھ رہے ہو, نظریاتی ہوگی پھر وہ, باقی آپ خود سمجھدار ہیں. تو جذبات, نکاح میں جذبات چاہیے. وہ جذبات جب ہی ہوتے ہیں جب عمر, بولو, شادی 50 سال میں بھی کامیاب ہوتی ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا, وہ جذبات نہیں بنتے. اور جب جذبات نہیں ہوتے پھر حقوق بھی ادا نہیں ہوتے. حقیقت جب بیوی سے جذباتی محبت ہوگی نا, پھر کڑوی کسیلی بھی برداشت کرے گا. دیکھو بہت سے لوگ جورو کے غلام ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار یہ جو بیوی بولتی ہے کر رہے ہوتے ہیں. وہ بیوی کو ناراضی برداشت نہیں کر پاتے, ان کو پتہ ہے یار 2 دن ہمارے اس کے بغیر گزریں گے نہیں. اب کیا ہے, 6 مہینے سے بیگم ناراض ہیں, یہ بھی 6 مہینے سے ناراض ہو جاتے ہیں. جواب میں ایسے رپورٹیں آ رہی ہیں, بیگم صاحبہ ناراض تھیں تو یہ بھی ناراض ہو گئے. یہ بہانہ تلاش کر رہے تھے کہ مجھے بھی ناراض ہونے کا کوئی بہانہ ملے. تو جذبات جب ختم تو محبتیں بھی ختم. تو یہ عمر ہے جذباتی, اس میں لڑکی برائی سے بچ جاتی ہے. اس کو جب میاں مل گیا وہ ٹوٹ کے محبت کرے گی, اس کے دل میں کوئی اور نہیں آیا. اور جب زیادہ عمر میں کسی خاتون سے بدگمان نہیں کر رہا آپ کو, لیکن بعض جگہ ایسے ہوتا ہے کہ اتنے بوائے فرینڈ ہو چکے ہوتے ہیں کہ پھر وہ کمپیئر ہی کر رہی ہوتی ہے کہ یار یہ اس کی تو ٹرینڈ تھی, لیکن بات چیز کا اسٹائل اچھا تھا, اس کے سر پہ بال بڑے خوبصورت ہیں, لیکن اسٹائل وہ گنجے والا. وہ کمپیئر کر رہی ہوتی ہیں کہ اس کی یہ خوبی تھی, اس کی یہ خوبی, پھر اس میں یہ خامی تھی, اس میں یہ خامی. وہ ٹوٹ کے محبت والا عنصر ختم. پھر آپ نے ذرا سی آنکھیں دکھائیں, وہ کہتے ہیں چھوڑو میں جا رہی ہوں, مجھے وہ پرانا والا وہ بھی تک موبائل پہ رابطے میں. عام طور پر ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا نہیں ہے, لیکن ایسی رپورٹیں آنا بہرحال شروع ہو گئیں. وہ جو میمز بھی بنی تھی اس لطیفے میں نا, تم ہی میری کائنات ہو, تم میری راحت ہو. ابے بھائی, ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا شادی کی پہلی رات, وہ تو بیچارہ یہ کہہ رہا ہے کہ آج سے تم میری کائنات, یعنی سب کچھ تم ہی ہو. اب کائنات لڑکیوں کے نام بھی ہوتے ہیں. کہہ رہے بیوی سے آج سے تم ہی میری کائنات, تم ہی میری راحت, تم ہی میری چاہت, تم ہی میری مسرت, تم ہی میری فرحت. وہ سمجھی گرل فرینڈس کے نام لے رہا ہے یہ. اس نے کہا جب یہ کھل گیا تو ہم بھی اوپن ہو جائیں. اس نے کہا ٹھیک ہے, اگر میں ہی چاہت, میں ہی راحت, میں ہی کائنات, میں ہی فرحت, میں ہی مسرت, وسیم بھی تم, ستار بھی تم, غفار بھی تم, کلیم بھی تم. آج سے وسیم بھی, ستار بھی تم, غفار بھی تم. یہ حیران, یہ ہو کیا رہا ہے, یہ تو ہوگا, یہ تو جلدی جلدی شادیاں کر لیا کرو تاکہ یہ نہ ہو. مفتی صاحب اب ایسا نہ ہو کسی بڑی عمر کی خاتون سے شادی کرنے میں بدگمان ہو جائیں. الحمدللہ ہمارے معاشرے میں بھی خیر غالب ہے, اور یہ جو بر صغیر میں ہماری خواتین میں ابھی بھی مرد بگڑتے ہیں. خواتین میں الحمدللہ شوہروں سے وفا کا ریشو زیادہ نہیں ہے, بہت زیادہ ہے, اور یہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ ریشو یہاں ہے. حضرت مولانا شیخ تھانوی رحمۃ اللہ نے یہ بات لکھی ہے کہ بر صغیر یعنی انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, یہ جو مشرقی علاقے ہیں, ان میں جو مسلمان ہیں ان کی بات فرمایا, یہاں کی عورتوں کی ایک صفت اگر
اتنی اچھی ہے کہ ہر خامی اس عورت کی برداشت کرنی چاہیے اس صفت کی وجہ سے کہ یہ اپنے شوہر سے وفا کرتی ہیں. یہ چیز آپ کو دوسرے معاشروں میں نظر خدمت ملے گی, خوبصورتی بھی ہوگی, دولت بھی ہوگی, اعتماد ختم. مرد کہیں کمانے کے لیے دوسرے ملک چلا جائے نا 2 سال, اس کو پورا اعتماد نہیں ہوتا. ہمارے یہاں 2 سال باہر جا کے کما رہے ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہے بھائی بیگم میری ہے تو میری ہی ہے. تو یہ خیر الحمدللہ غالب ہے. تو میں جو یہ بیانات کرتا ہوں میں کہتا ہوں یہ غالب ہی رہے تو اچھا نہیں ہے. تو یہ کلچر جو ہمارے یہاں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا پھیل رہا ہے, اگر یہ زیادہ پھیل گیا میرے بھائی پھر نہیں اعتماد رہے گا, پھر تو شک شبے اور یہی سلسلے شروع ہو جائیں گے.